جی محترم اکبر چودھری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ کوئی خاص سنجیدہ ٹاپک ہم نے اس کے لیے نہیں رکھا تھا، تاکہ آپ جس بھی موضوع پہ چاہیں اوپنلی اظہار خیال کر سکیں۔ تو کیونکہ بہت اتنے دنوں میں کافی باتیں موضوعات جمع ہو گئے ہیں اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا تجزیہ وغیرہ کرنا ضروری ہے، تو آپ جہاں سے بھی چاہیں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی شکریہ محترمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ہدا کیس سے کچھ ہم اکتا بھی گئے ہیں اور کچھ جو ہے اس کے اندر مزید بھی ڈیولپمنٹس ہیں، مگر اکتانا نہیں ہے، کیونکہ جماعت جو ہے وہ اسی چیز پر کاؤنٹ کرتی ہے۔ ان کی خاموشی کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اکتا جائیں گے۔ اکثر لوگ شریف ہوتے ہیں، شریف لوگ کہتے ہیں یار کیا کسی چیز کو رگیدنا، تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر جاتے ہیں۔ اور یہی جو ظالم ہوتے ہیں اور جو حکمران ہوتے ہیں اور جو وڈیرے ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا حوصلہ اور صبر ہوتا ہے اور بڑا ظرف ہوتا ہے۔ ظرف وہ والا نہیں، اچھے والا نہیں، ظرف یہ کہ وہ بڑی بڑی برداشت ہوتی ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا بار بار جو ہے ذکر کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور کچھ پوائنٹس آج ہیں، کچھ پینفل پوائنٹس بھی ہوں گے، کچھ مردوں کو پسند آئیں گے، کچھ عورتوں کو پسند نہیں آئیں گے، کچھ مردوں کو پسند نہیں آئیں گے، تو وہ جو ہے جو بھی ہو وہ سن لیجیے گا۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا سوال و جواب کے لیے۔ یہ میری رائے ہے، میری عقل اور تجربے کے مطابق بس۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اچھے دوست بھی ہیں، ملنے والے ہیں میرے، افضل اپل صاحب۔ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کمپیوٹر سائنس کے یونیورسٹی آف وسکونسن میں، کوئی یونیورسٹی ہے، پہلے وہ ہوتے تھے اوہایو میں۔ شیخ کریم صاحب بھی ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے فیس بک پر لگایا کہ مجھے ایز اے لڑکا، ایز اے بچہ چھوٹی عمر کا تھا تو جلسہ سالانہ پہ مہمان آتے تھے، وہ مجھے انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی، جنسی زیادتی کی۔ تو وہ جب انہوں نے یہ کہا ہے، اب کہا ہے کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، چونکہ یہ ندا افیئر کے بعد ہر ذی شعور انسان کو عقل آئی ہے۔ اور یہ وہ صاحب ہیں جو احمدیت اور اس کے بیچ میں بڑی دیر سے رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی، ان کی سیاسی کمیٹی کے انچارج بھی رہے، مگر یہ بات جو ہے وہ سچ کی کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا تھا اعتراف، اور یہ ان کی جو ہے افسرد ان کی سیڈ جو داستان ہے، اس وہ پک کر لی جبران نے، جبران ناصر نے اور ایک دو اور میڈیا نے، اور اس سے وہ بڑے بڑے اخباروں میں کل سے پرسوں سے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے، چونکہ دوسرا بندہ آ گیا۔ اب تیسرا چوتھا بھی آئے گا تو یہ اسکینڈل جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا۔ ربوہ میں لواطت ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی جو ہے وہ کسی کو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور ہر اس قسم کے معاشرے میں جہاں پر جو جائز طریق ہے اور جو اسلام کا طریق ہے اس سے ہٹ کے کچھ کیا جائے گا، وہاں پہ لواطت، زنا، منافقت، یہ چیزیں جو ہے نا وہ آتی جائیں گی۔ اب جو دکھ رہا ہے کہ جماعت نے جو ان کی ذہنی کیفیت میں بعد میں جاؤں گا، مگر جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سپن کیا جائے، جس طرح وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بندے کا آرٹیکل ابھی آیا ہے کل ہی کہ وہ خلافت کے لیے بڑا عظیم یہ مارک ہے، تو اس کو وہ سپن کریں گے۔ اب وہ کیا اس کا رزلٹ کیا ہے کہ 25% لوگ ان کی سپن کو دل سے مان لیں گے، 50% مانیں گے نہیں دل سے، پر ہنس پڑیں گے، وہ منافقت کریں گے، اور 25% لوگ جو ہے نا وہ جماعت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ میرا ایک ایسٹیمیٹ ہے ایٹ دس ٹائم۔ مگر جو چھوڑیں گے وہ با ضمیر اور پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کریم آف دا کریم ہوگی۔ جو باقی چڈو کھاتا پیچھے رہ جائے گا نا، وہ بس چندے دینے کے قابل ہی اللہ نے ان کو بنایا ہوا ہے، وہ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو یہ میری اس وقت جو ہے نا میری اسیسمنٹ یہ ہے۔ ہاؤ ایور میں یہ کہتا چلوں
کہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اب اس کو وہ لکھنے کی یہ جو میڈیم پہ آرٹیکل آیا ہے، اب ہم لکھ نہیں رہے، کیونکہ لکھا ہوا آرٹیکل جو ہے وہ وقت کے ساتھ قائم رہتا ہے. اب میں نے جو اسد شاہ پہ لکھا ہوا ہے وہ قائم رہا ہے، اور اسی سے پڑھ کے وہ جو پروفیسر ایونز نے جو اپنی کتاب میں اسد شاہ کا ذکر کیا ہے وہ اسی سے پڑھ کے کیا ہے. تو وہ جو چیز لکھی جا گئی ہو نا، وہ چیز اب ہمیں آرٹیکلز اور کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے. بھولنے نہیں دینا ہم نے ان کو، ہم نے بھی وہ ظرف اور وہ گہرائی پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ ہم بھی ان کے پیچھے پڑے رہیں وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً، چونکہ یہ چیز بھولنے والی نہیں ہے. یہ یا تو اعتراف کریں گے ٹھیک ہوں گے، اس طرح سپن کر کے ان کی جان نہیں چھوڑنی ہم نے، کہ یہ اس کو سپن کا مطلب ہوتا ہے ایک کہانی کو دوسرا رخ دے دینا، اس کو جو ہے وہ ایک اور طریقے سے سپن کر دینا. اب وہ جس طرح کہ شہباز شریف کا اور وہ موجودہ حکومت کا، وہ کہتا ہے جی میرے پہ ابھی تک کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی. وہ کرپشن کے جو ہے 1,500 ثبوت ہے، مگر وہ یہی کہتا رہے گا میرے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. یہ دیکھو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، یہ ثابت نہیں کر سکے، یہ ثابت نہیں کر سکے، ساری رسیدیں سامنے پڑی ہیں. جب وہ جاتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے بیٹوں سے پوچھو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سپن کہتے ہیں کہ آپ نے کہانی کو پلٹانا ہے، آپ نے اس کو اپنے محور سے پلٹانا ہے. یہ ایک طریق ہوتا ہے، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ اسے کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. اور ہم جو اس گروپ میں ہیں وہ آپ سے سیکھنے کے لیے بھی ہیں، اپنی آڈینس سے، اور ہم ان کو کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں کچھ سکھانا بھی چاہتے ہیں کہ آپ بالکل جو ہے وہ عقل سے اور منطق سے سوچیں. اب جو بات بہت سارے احباب سے سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ندا کا کیس، اگر جو ندا نے ریپ کا الزام لگایا محمود شاہ پہ وہ پروف نہیں ہوتا، وہ تو کیس ہونا ہی نہیں ہے، وہ تو پاکستان کا کیس ہے. اصل کیس جو ہے وہ اس کے بچپن میں اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو یو کے میں کیس چل رہا ہے، اور باقی لوگوں نے جو وہ جو ہے زیادتی کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے. تو مگر وہ جو بچپن کا کیس ہے وہ تو ہے ہی ہے. ندا کا کیس ہو یا نہ ہو، مرزا مسرور صاحب نے آڈیو مان لی ہے، اور آڈیو میں وہ مانگے ہوئے ہیں کہ یہ زیادتیاں ہوتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا انہوں نے کوئی عمل نہیں لیا، بلکہ اس بندے کے ہاتھوں سے کوٹ پہننا ہے مرزا غلام احمد کا جب وہ خلیفہ بنے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ زانی ہے، شرابی ہے، اور یہ ہر قسم کی گندی حرکتوں میں ملوث ہے؟ پتا تھا، پتا تھا ان کا بھی اور فائدہ کا بھی، فائدہ بی بی کا بھی. تو یہ تو چھپن چھپائی ملی بھگت ہے نا، اس سے تو ان کو یہ اسکیپ نہیں کر سکتے. ندا کا کمپلینٹ اولڈ ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مسرور سے نہیں ہے. مسرور نے تو اپنا گڑھا خود کھودا ہے، یہ ایڈمٹ کر کے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں اور میں نے چھپائے ہیں اور میں چھپاؤں گا، اور میں آپ کو بھی کہوں گا چھپاؤ. اوکے، یہ ہے مسئلہ، اس سے ہٹنا نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو کہنا کہ دیکھتے ہیں کیس ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، ثابت ہونے کی بات نہیں ہے. کٹہرے میں مرزا مسرور ہے، کٹہرے میں ندا نہیں ہے، کٹہرے میں مرزا لقمان نہیں ہے، کٹہرے میں مرزا مسرور ہے کہ وہ اپنے عہدے کے ناطے، انصاف کے ناطے، بزرگ کے ناطے، خلیفہ وقت کے ناطے، ٹھیک ہے، جس نعوذ باللہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کے ناطے، وہ اس نے کیا اعتراف کیے ہیں اور وہ کس کیس اس کا ہے، کیس ندا کا نہیں ہے. دوسرا کیس جو ہے وہ امپروپرائٹی کا ہے کہ کیا زیب دیتا ہے ایک ناظر اصلاح ارشاد کو. اگر فرض کرے بقول مرزا مسرور کے ہدا نے فرض کر دیا، اپنے آپ کو پیش بھی کیا، یا ان کا کوئی تعلق تھا یا کوئی رشتہ تھا ناظر اصلاح ارشاد سے، کیا ناظر اصلاح ارشاد کو زیب دیتا ہے؟ اور اگر وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، ایک ایس ایم ایس بھی ہے، ہدا یہی تو کہہ رہی تھی اپنے اس میں کال میں کہ ایک بھی چیز ہے اس کی چھٹی کرنی چاہیے یا اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے. یہ سسپینڈ نہیں کر رہے، یہ سسپینڈ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ سسپینڈ کریں گے تو چوہے بھاگ جائیں گے. جو باقی سارے جو ہے نا وہ کہیں گے اوہ یہ تو اوپر سے ہمیں پروٹیکشن ہی نہیں ہے. یہی کھیل چل رہا ہے نواز شریف وغیرہ کے ساتھ کہ وہ جو بیوروکریٹ ہے نا ان کو یہ پھنسا رہے ہیں، ان کو یہ سزائیں دے رہے ہیں، اور وہ بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں میاں صاحب تسی تو کیا سانو بچا لو گے،
تو سر وقت آیا تو بچایا نہیں. تو یہ ہے وقت، اس لیے یہ کبھی سزا نہیں دیں گے اور یا کبھی اس کو سسپینڈ نہیں کریں گے. یہ اس کے اوپر ہمارا اٹیک جو ہے وہ مسلسل ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی بندے نے امپراپر حرکت کی ہے، جرم ثابت ہوا ہے کہ نہیں، اپنے عہدے کے مطابق امپراپر حرکت کی ہے، اس کو آپ عہدے سے عارضی طور پر یا مستقل طور پر برطرف کر دیں. اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. ایک کمپنی کا سی ای او ہے، ایک لڑکی اس پہ الزام لگاتی ہے، یہ چند ہفتے پہلے کا کیس ہے کہ جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ مجھے وہاں لے کے گیا، اس نے اس ہوٹل روم میں یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. کمپنی والوں نے صرف یہ پوچھا کیا تم اس کے ساتھ علیحدہ رہے تھے؟ کہتا ہاں. کیا تم اس کو فلانی جگہ لے کے گئے تھے؟ ہاں. پر ہوا کچھ نہیں. کمپنی والوں نے وہیں پہ سسپینڈ کر دیا. وہ بندہ سی ای او ہے ملٹی ملین ڈالر کمپنی کا، سسپینڈ کر دیا کیونکہ وہ کمپنی پالیسی کے خلاف تھا، جو جہاں تک اس نے ایڈمٹ کیا. اوکے. تو اگر محمود شاہ کا ایک ایس ایم ایس بھی ہے جو کہ غلط ہے تو اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے اور اس چیز کو نہیں چھوڑنا. اچھا، اب آتے ہیں کہ مسرور صاحب کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اور ان کے پاس کیا راستے اور کیا اختیارات ہیں. تو وہ تو کیمرہ اینگل کے ساتھ جمعے کا وہ خطبہ دینے آ جاتے ہیں اور وہ کیمرہ ان کو دکھاتا رہتا ہے اور وہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ناگوار گزر رہا ہے. وہ 25% لوگ ہیں جن کو یہ ناگوار نہیں گزرتا، مگر جو 50% منافق اور 25% عقل مند ہیں ان کو یہ بہت گراں گزر رہا ہے کہ مرزا مسرور جواب نہیں دے رہا. مگر وہ کر کیا سکتا ہے؟ مرزا مسرور وہ بحری جہاز کا کیپٹن ہے جو بحری جہاز کو ریت پہ لے گیا. اب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا، بےزتی تو اس کی ہو گئی ہے. اب اگر اس کے اندر عقل ہے تو وہ اب جہاز پہ کھڑا رہے گا، سارے جہاز کو ایمٹی کھائے گا، سارا کچھ کرے گا، جہاز پہ کھڑا رہے گا. یا اس کی حیثیت اس چیز کی ہے کہ وہ نہ مانے، نہ وہ اس جگہ نہ وہ اس جگہ. تیسرا اس کو برطانیہ کے قانون کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ ہے، تو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ اب اس کے ذہن میں صرف یہ گزر رہا ہے کہ اس کو چپ کر کے نا بس اس کو چلنے دو. یہ لوگ جو بھونک رہے ہیں یہ بھول جائیں گے، کیس کو 6 7 8 مہینے لگیں گے، ندا جو ہے وہ بھول بھال جائے گی، فیملی کے ذریعے اس پہ پریشر ہوگا وغیرہ وغیرہ. ندا کو یہ نکالے گا نہیں. جو ندا کا تھا نا ڈر کے جماعت سے نکال دے گا، جس طرح اس نے کہا تھا انکل مودی کو جماعت سے نکال دیا یا کسی کو کیا تو، یا وہ خود چھوڑ گئے تو وہ کہتی میں نہیں چھوڑوں گی. وہ ابھی تک چاہ رہی ہے کہ اس کو نظام کو اندر سے صحیح کیا جائے، مگر بڑے عقل مند لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نظام اندر سے صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے ان کی اندرونی کیفیت. وہ اس وقت اس سے اب وہ ہلیں گے نہیں. اب ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مہینہ دو خاموش رہنے کے بعد اس کے بعد کوئی بیان دے، انلیس کہ کوئی مجبوری ہو، اوپر سے کوئی آئے یا کوئی اور. مگر یہ کہ وہ اپنی خاموشی کریں گے کہ وہ چونکہ اسپریچول ایڈوائزر ہیں یو کے میں، صرف وہ نظام کے کسی مسئلے کے اندر ہوں گے تو قانوناً ان پہ جو ہے نا وہ گرفت آتی ہے. تو یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہے. دوسرا ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ندا نے واقعی صحیح کہا ہے کہ میں نے اچھی والی جماعت کو لے کے تو اس کا بیڑا غرق کیا. تو یہ جو ہے یہ اب ان کے ضمیر پہ بوجھ ہے اور یہ رہے گا. اور آپ اس کو دیکھیں گے یہ 2 سال 3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ضمیر پہ اس کے بوجھ ہے، اگر ضمیر ہے اس کا، اور مجھے امید ہے کہ ضمیر ہے، تو یہ بوجھ جو ہے نا یہ اس کو واقعی لے بیٹھے گا. اس نے جو باتیں کی ہیں نا کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، اور آپ اس نے حقارت آمیز بات کی، اور واقعی بندہ قابل حقارت ہے کہ جس کے اندر ایک کمپلیکس آئیڈیا کو سوچنے کا نہیں ہے، اس کو انصاف کا نہیں پتا، اس کو سچ کا نہیں پتا. وہ قابل حقارت انسان ہے اور ہدا نے اس کو واقعی قابل حقارت انسان کیا، اور اب وہ اس کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. مگر یہ کہ کمال ڈھٹائی دکھائی ہے اس نے. تو اس نے اپنے جو ہیں اپنے
مرزا محمود احمد، مرزا ناصر احمد کے زمانے میں بھی کرائسس آئے، مرزا طاہر احمد کے زمانے میں بھی کرائسس آئے، مگر اس بندے نے، مرزا مسرور احمد نے کمال ڈٹائی دکھائی ہے۔ اور یہی ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپرلی ہینڈل نہ کیا گیا، اور جو اس کے کرٹکس ہیں یا جو میڈیا ہے انہوں نے پراپرلی اس کو ٹیک اپ نہ کیا، تو شاید کامیاب ہو جائے۔ مگر ڈیمیج کنٹرول کے حساب سے اور دنیاوی علم کے حساب سے اور تاریخ کے حساب سے یہ کامیاب نہیں ہونے لگا، اس کا بہت نقصان ہوگا۔ مگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیان دے یا کوئی پریس کانفرنس دے یا اس چیز کو کسی طرح ایکسپریس کرے، تو اس کی یہ بھی مجبوری سمجھے کہ وہ تو نوٹ لکھے ہوئے پڑھ دیتا ہے، تو وہ اپنے ذہن سے کہ میں نے یہ بات کیوں کی، میں نے یہ اس لیے کیا، میں نے یہ یوں کیا، یا میں نے اس پہ کیس کیا، وہ اپنے سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے چپ کر جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، تم چلے جاؤ، ہم یہ کر لو، یہ تو اچھے کر رہے ہیں، یہ برے کر رہے ہیں، بس۔ تو ایک نا وہ 8ویں کلاس کے لیول پہ وہ بندہ ہے، بے شک اس نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا ہے، تو وہ اب سامنے نہیں آئے گا، وہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ان کے ذہن کی کیفیت، وہ ایک پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیملی کے پریشر کی وجہ سے، چونکہ فیملی کا پریشر سب سے ضروری ہے، فیملی کی دیکھے گی، اگر بہت زیادہ لوگ چھوڑنا شروع ہو گئے، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، تو فیملی اس کو ریزائن کرنے پہ بھی مجبور کر سکتی ہے، کوئی بیماری کا بہانہ لگا کے۔ اب 5 منٹ کی بریک کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے تو یہ تھوڑا سا ہدا کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں۔ مرزا مسرور کی تو اسٹیٹ آف مائنڈ پہ بات ہو گئی، اب ندا کے اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا محترم، یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، میرا خیال ہے آگے بات کرنے سے پہلے ہم یہ سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش، اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اینڈ والی آڈیو میں آپ نے فرمایا کہ اگر مسائل زیادہ گھمبیر ہو جاتے ہیں تو فیملی شاید مجبور کر سکتی ہے کہ کسی بیماری کا بہانہ بنا کے سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے، تو فیملی کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے، یا پیچھے جو کوئی انفلوئنشل لوگوں کا ایک جس کو کہتے ہیں گروپ ہو سکتا ہے، جس کو نظام کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نظام حرکت میں آئے گا، نظام فیصلہ کرے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کچھ انفلوئنشل لوگوں کا ایک گروپ ہے جس کو نظام کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ نظام سٹیپ ڈاؤن کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے یا فیملی مجبور کر سکتی ہے؟ اس کو پلیز ذرا واضح کیجیے۔ جی، اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس آڈیو لیک میں ندا نے کہا ہے کہ آپ نے اچھی بھلی جماعت کا 130 سال کی یعنی محنت ہماری ضائع کر دی اور اچھی بھلی جماعت کا بیڑا غرق کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ نظام تو جماعت میں بہت پرانا چل رہا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور لوگ اس نظام سے بہت شکی ہیں، اندر رہنے والے بھی اور باہر رہنے والے بھی۔ اندر والے اس طرح کے وہ ایک خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور باہر والے اس طرح کے وہ اپنوں سے جو دوری کا عذاب سہتے ہیں اور ان کی نفرت وغیرہ سہتے ہیں، تو دونوں ہی شاکی ہیں، اندر والے بھی باہر والے بھی۔ لیکن یہ نظام تو مرزا طاہر صاحب کے زمانے میں بھی یہی نظام تھا، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے زمانے سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، تو اس میں ایسی نئی چیز کیا کی مرزا مسرور احمد صاحب نے کہ جس کی وجہ سے ندا کو یہ کہنا پڑا کہ جماعت کا بیڑا غرق کیا وغیرہ وغیرہ؟ جی، نظام تو مر گیا، نظام تو اب رہا ہی نہیں، چونکہ نظام لوگوں نے دیکھ لیا کہ نظام یہ کام نہیں کرتا، یہ اگر ندا کے لیے کام نہیں کر سکا جو کہ رائلٹی ہے، بلکہ سپیریئر رائلٹی ہے اس خاندان کی، اس کے لیے کام نہیں کر سکا، تو یہ کسی کے لیے بھی کام نہیں کرتا۔ یہ قضا وغیرہ، یہ جو سارے ناظر وغیرہ ہیں جو کہ خاندان سے تعلق نہیں ہے، وہ بیکار ہے، وہ غلام ہے۔ اور جو خلافت کا انتخاب ہوتا ہے وہ بھی خاندان کی اس میں اکثریت ہے، وہاں پہ وہ یہ دیکھیں گے کہ پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ جماعت کس طرف جا رہی ہے، اور یہ کل کو جس نے بننا ہے
وہ اس کو سنبھال سکے گا کہ نہیں. یہ وہ چیزیں ہوں گی، سکسیشن فیکٹرز ہوں گے کہ سکسیشن کس طرف آئے گی. اصل میں جھگڑا اندرونی ہے. اگر آپ ندا کی وہ پڑھے نا تو یہ اندرونی جھگڑا ہی ہے کہ جماعت کو جس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے تھے، خاندان کے کچھ لوگ اس سے جو ہیں وہ خوش نہیں تھے، اور وہ ندا کی باتوں میں بٹوین دا لائنز نظر آ رہا ہے. مگر یہ کہنا کہ یہ اب یہ کچھ قدم اٹھائیں گے، یہ بہت کم چانس ہے. میں 5% چانس ہی کرتا ہوں، چونکہ اور بھی جو آئے گا وہ ایسا ہی ہوگا. اور اب صرف یہ ہے کہ وہ محمود شاہ جو ہے وہ 20 سال اور انتظار نہیں کر سکتا. وہ بڑا میں نے جو سنا ہے اور جو مجھے اطلاعات ملی ہے کہ وہ بڑا شاطر انسان ہے، بڑا مالدار ہے، اور اس کا بڑا انفلوئنس ہے، اور اس کے بندے ہر جگہ ہیں. تو وہ شاید اوور تھرو کرنے کی کوشش کرے. مگر خاندان میں کوئی بزرگ رہ گئے ہیں، بڑے کوئی رہ گئے ہیں کہ نہیں رہ گئے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو میں اس کو 5 to 10% چانس دوں گا کہ یہ کسی طرح ان کو 1 2 سال میں معزول کرا دیں. مگر چانسز ہیں اس کے، خاص کر محمود شاہ کی طرف سے. اور یہ چانسز ہیں، مگر چانسز بہت کم ہیں. جی محترم، آپ نے شروع کے 30 منٹ میں جو کچھ بیان کیا ہے، پہلے اس پر سارے سوال ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ اگلا پارٹ شروع کیجیے گا پلیز. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جہاں تک میری رائے ہے نا، ندا نے مرزا طاہر احمد صاحب کو بچپن میں دیکھا، اور بچپن میں ایک اور قسم کی ہوتی ہے کیفیت. پھر وہ یہ کہ وہ مسئلوں کو ہینڈل کرتے تھے، ان کی پہنچ تک، ان کی جڑ تک پہنچتے تھے. نظام تو کرپٹ تھا، شروع سے ہی کرپٹ رہا ہے، مگر یہ کہ وہ ان کے اندر کچھ صلاحیت تھی یا ان کا کوئی روب تھا. اس بندے کا سوائے ڈنڈے کے کوئی روب نہیں ہے. اگر ندا جس طرح ان کو ہینڈل کر رہی تھی، اس سے آپ بتائیں کہ کوئی روب، کوئی اس بندے کا کوئی روب ہے سوائے یہ کہ یہ غصے میں آ کے کوئی آرڈر دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، کسی کا اخراج کر دے. اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی جو روب ہے وہ نہیں رہا. تو آپ کے سوال کا یہی میرے ذہن میں جواب آ رہا ہے کہ میرے علم کے مطابق جو نہیدہ نے مرزا رفیع کا حوالہ دیا ہے اپنے آڈیو میں کہ وہ ایک کیس ہوا تھا، دیکھیں اس میں انصاف ہوا، وہ بھی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ خاندان کے اندر تو انصاف ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. خاندان سے باہر کی بات اس نے بھی نہیں کی. اس کو بھی پتا ہے کہ عام احمدیوں کو انصاف نہیں ملتا یا ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. یہ بندہ خاندان کے اندر بھی انصاف نہیں دے رہا، اور کسی وجہ سے محمود شاہ کا کانا ہے. خالد محمود شاہ کا کانا لفظ میں صحیح استعمال کر رہا ہوں چونکہ اس نے کہا کمپرومائز ہوتا ہے اس کے پاس کوئی راز ہو اور وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہو، تو یہ کانا ہے. تو یہ وہ 2 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر خاندان والے اور جو بڑے وہ جو ہیں غلامان جو ہیں، جو کچھ عہدوں پہ ہیں، وہ اس بندے سے مایوس ہے، اس بندے کی لیڈرشپ صلاحیتوں سے مایوس ہے، اور اس بندے کی علمی صلاحیتوں سے مایوس ہے. یعنی کہ یہ جماعت کو انسپائر نہیں کرتا، یہ صرف وہ کیمرہ اینگل دے کے اپنے منہ پہ لائٹ ڈال کے چندہ 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 مانگ سکتا ہے یا اخراج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے نا، کوئی ویژن وہ اس میں نہیں ہے. تو اس طرح یہ مرزا ناصر احمد سے مشابہت ہے ان کی، ان کے پاس بھی ویژن کی بہت کمی تھی. جی تو محترم، بات یہ ہے کہ وہ جو ویژن کی کمی ہے، لیڈرشپ کی صلاحیتوں کی کمی ہے، وہ کیمرہ اینگل سے اور پروٹوکول بہت بڑا دکھا کے اس سے پوری کی جاتی ہے نا. یعنی کہ وہ جو جیسے کوئی بدصورت ہو اور بہت زیادہ میک اپ کر کے پارلر شارلر جا کے قیمتی لباس پہن کے اور وہ ساری زیورات سے لد لدا کے خوبصورت دکھائی دے، اور ہو جاتا ہے ایسا. ہم فیس بک پہ ہی بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ انتہائی بدصورت لڑکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ میک اپ کر کے اور اس کو پورا فیس پینٹ کر کے اور اچھے کپڑے زیورات پہنا کے پیش کرتے ہیں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک تو یہ بات ہے. اب میں اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ خاندان کے اندر تو کم از کم انصاف پہلے ہو جاتا تھا، تو جس کی طرف وہ حوالہ دے رہی ہے، تو باقی جو باہر جماعت کے ممبران ہیں ان میں سے تو مظلوم لوگوں کی حمایت کے لحاظ سے یہ نظام جو ہے وہ پہلے ہی مردہ تھا. صرف اب یہ ہوا ہے کہ
اس کا بالکل مردہ ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. جیسے کہ کوئی ہو مردہ لیکن گھر والے کہہ رہے ہوں سویا ہوا ہے، لیکن جب ایک مقررہ مدت سے زیادہ وقت گزر جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سویا ہوا نہیں ہے، یہ مردہ ہے، تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. بیسیکلی یہ نظام بنایا ہی کچھ ایسے ٹیکٹکس کے ذریعے تھا کہ جس میں یہ پوری کوشش تھی کہ یہ نظام جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک حکم نافذ کر سکے اور نیچے سے اوپر تک آنے والے سارے فوائد کا رخ اپنی طرف موڑ سکے، لیکن نیچے والوں کے لیے کسی قسم کی تسکین، ان کے لیے خوشی، ان کے کوئی دکھوں کو دور کرنا، کوئی اس طرح کا جو ہے اس کی طرف سے یہ بالکل لاپرواہ رہا. اس نظام نے 100 سال تک یک طرفہ کام کیا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے کچھ نہیں دیا، نیچے سے اوپر کی طرف آنے والی اطاعت ہو، پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اتھارٹی ہو، ہر چیز کو سمیٹ لیا، لیکن اس نے دیا کچھ نہیں. تو ایسے نظام جو ہوتے ہیں وہ بانجھ نظام کہلاتے ہیں، جو کھاتے تو سب کچھ جاتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، لیکن دیتے کچھ نہیں ہے. جی بالکل، آپ کی آبزرویشن بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایلیٹس کا طریق ہوتا ہے. ایلیٹس جو ہیں وہ آپس میں خاندان کے اندر، کلین کے اندر، ایلیٹ جو ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوں، احمدی ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، ایلیٹس جو ہے وہ اپنے راز اپنے اندر رکھتے ہیں اور اپنے اندر برادری کے جو بزرگ ہیں اپنے اندر انصاف رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ندا کی یہی ہے کہ اگر تم خاندان کے اندر بھی انصاف نہیں دے سکتے تو میں اب تمہاری بےزتی کرتی ہوں. تو یہ کسی غریب کا کوئی غم نہ ندا کو ہے نہ مرزا مسرور کو ہے. جو خاندان ٹوٹے جو ہوا ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا خاندان قائم دائم ہے، وہ ملکوں میں چھٹیاں کریں، وہ دوپٹے اتار کے برقعے اتار کے غیر جماعت لوگوں سے ملیں، پارٹیاں اٹینڈ کریں، شادیاں اٹینڈ کریں، ان پہ کوئی گزند نہیں ہے. تو وہ آلریڈی ان کو نہیں پتا کہ عام جو احمدی ہے وہ کس ظلم کا شکار ہے. مگر یہ ایک اسے کہتے ہیں پیلس کو، جو ایک کو ہوتا ہے نا جو کہ حکومت کا تختہ الٹتا ہے. ایک الٹتا ہے عوام کے ذریعے، ایک ہوتا ہے پیلس کے اندر. تو پیلس کو کہتے ہیں اس کو، کہ پیلس کے اندر ہی جو ہے نا وہ حد و بدل کر کے مارا ماری کر کے تو وہ چپ کر کے وہ ہو گیا. سعودی جو رائل فیملی ہے اس میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ پیلس کو ہوتی ہے. جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو نکال کے اپنے بیٹے کو اوپر لے کے آئے تو یہ اس کو پیلس کو کہتے ہیں. یہ ہے اصل اس کی سٹوری. ندا نے یہ کہا ہے کہ آپ، اور مرزا مسرور صاحب میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ، سوری اگر میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، اتنی فہم نہیں تھی، چلے عقل کی بات تھی میں کرتا، فہم نہیں تھی کہ یہ مسئلہ بڑا ہو جانا ہے. یہ رائلٹی ہے، ندا و نصر جو ہے وہ رائلٹی ہے، یعنی کہ وہ دونوں طرف سے خاندان کے جو اوپر کا گریڈ اے سیلیبریٹی ہے. تو اس کی بات جو ہے وہ سن لی جائے. یہاں پہ آ کے غلطی ہوئی ہے. جو آپ نے ایلیٹ کی بات کی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب مریم نواز ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں، کوئی ان کی پالیسی، کوئی ان کی ویژن نہیں، بس وہ ایک امیج پروجیکٹ کر کے اس امیج کے آگے سجدہ ریز ہیں لوگ. تو یہی مرزا مسرور کا حساب ہے. بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ میک اپ شیک اپ کر کے یہ کام چلاتے ہیں. مگر جلد یا بدیر جو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے مرزا مسرور صاحب سے کہ انہوں نے خاندان کے اندر بھی اور وہ مسئلہ ہوا ہے کہ اپنے سالے کے وہ کانے ہیں. تو وہاں آ کے یہ نہ اس کو کچھ کہہ سکتے تھے نہ ندا کو. جو 45 منٹ گفتگو کی ہے اس بندے نے، مرزا مسرور صاحب نے 45 منٹ جو گفتگو کی ہے، منتیں دھرلے کی، ان کو اہمیت کا اندازہ تو تھا، مگر وہ جس طرح ندا نے کہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہیں. وہ خالد شاہ محمود شاہ کے خلاف، خالد محمود شاہ کے پتہ نہیں محمود شاہ کے خالد محمود شاہ ہے، بہرحال محمود شاہ کہہ لیتے ہیں ہم، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں قدم اٹھا سکتے. تو انہوں نے کیلکولیشن کی کہ یہ اس کو سائکیٹرک مریض کہہ کے، یہ کہہ کے، وہ کہہ کے، تو ہم گزارا کر لیں گے. یہ کیلکولیشن تو کی ہوگی، اس کو کرنے دو جو یہ کرتی ہے.
مگر جو اس کا ایفیکٹ ہوا ہے دنیا پہ، وہ اس کا میرا خیال ہے ان کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ کہ وہ ریکارڈ کر رہی ہے اس کا بھی ان کو اندازہ نہیں تھا۔ مگر ایلیٹ ایسے ہی کرتے ہیں، ایلیٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے اور صبر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا صبر اور بڑا ظرف ہوتا ہے۔ ظرف وہی پھر میں کہوں گا، اچھے والا ظرف نہیں، برے والا ظرف، بڑا کچھ برداشت کر کے پھر یہ ایک ہی دفعہ وار کر کے تو اپنے سارے بدلے اتار لیتے ہیں۔ تو یہ ہے لب لباب۔ جی محترم، یہاں دو تین باتیں اور پیدا ہوتی ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ ذرا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بار بار یہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ اس کے کانے ہیں، اس کے کانے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کے ویک پوائنٹس ان لوگوں کے پاس ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اس حد تک مجبور ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے باعزت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ عام، اس نے تو عام حالت میں کہا ہے، لیکن وہ چونکہ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں جو اکثر شاعر لوگ بات کرتے ہیں اس میں، تو وہ ہر جگہ پہ چشمہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ اس نے کہا کہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یعنی بندہ کرسی سے تو اتر سکتا ہے، چلو جنازے کے پھٹے سے نہیں اتر سکتا لیکن اس سے تو اتر سکتا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے سامنے سوال رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک طرح سے پیلس کرو ہے۔ تو ایک صاحب جن کا نام آ رہا ہے جو پاکستان میں ہے کہ وہ بہت شاطر ہیں، اور ان کے خلاف مرزا مسرور صاحب کچھ کر نہیں سک رہے، اور جو حد سے زیادہ ایمبیشس ہیں، اور وہ اپنے طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے شاید ان کو میرا مطلب ہے کہ معزول بھی کرا سکتے ہیں، یا کسی اور طرح اندر جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں ان کا سہارا لے کے برسر اقتدار آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ برسر اقتدار کیسے آئیں گے جبکہ ان کا نام پہلے ہی بہت زیادہ میرا مطلب نیگیٹو سینس میں لیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہول مجرم وہ بھی قرار پا رہے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اب کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہو تو کھڑا ہو، کیونکہ ندا نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ مرزا مسرور کو انلیجیٹیمیٹ قرار دیا ہے، اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ محمود شاہ کی طرف نہ جائے۔ اصل میں جو ہے نا، بیہائنڈ دا سین یہ چاہ رہے ہیں کہ مرزا محمود، مرزا ناصر، مرزا طاہر کی اولاد میں خلافت آئے۔ تو یہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں ادھر کو جھاتی ہوئی باہر کی طرف۔ تو یہ ہے بیہائنڈ دا سینز، بٹوین دا لائنز، جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ تم میں روحانیت یا اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ تو محمود شاہ تو کمپرومائز ہو گیا۔ اب سوائے اس کے کہ محمود شاہ جو ہے وہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، اب ان ایڈورٹنٹلی محمود شاہ اور ندا سیم پیج پہ ہیں کہ وہ مسرور کی چھٹی کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی، میں کچھ بہت سارے رستے تو نہیں ہیں، دو چار رستے ہیں کہ اگر محمود شاہ میری بات سن رہے ہوں، وہ ندا سے شادی کر کے تو مسرور کو آؤٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اس طرف سے خاندان کی اس طرف سے سپورٹ لے سکتے ہیں۔ اب باقی مجھے نہیں پتا اور کون کون ہے اس قابل ہے کہ اس کو یہ پاس آن کیا جا سکے خاندان میں یا خاندان سے باہر۔ خاندان سے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، خاندان کے جو باہر کے خاندان ہیں جو کہ ان کے ساتھ رشتے میں منسلک ہیں، جو کہ ان ان لاز ہیں، ان میں سے کون ہے؟ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب تک تھرڈ پارٹی سامنے نہیں آتی یا محمود شاہ کوئی ایسا حربہ نہیں کرتا، اس وقت تک جو ہے نا، وہ یہ پیرس کو کے چانسز جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ وہ خود کمپرومائز ہو چکا ہے۔ جی مجھے ان سے واقفیت تو نہیں ہے، ان کی شخصیت سے۔ عثمان غالباً ندا کے بھائی ہیں، اور وقاص جو ہیں وہ مرزا مسرور صاحب کے بیٹے ہیں شاید۔ اگر غلط ہے تو آپ پلیز کر دی جائے۔ تو ہاں، یہ تو اب یہی ہے نا کہ خاندان والے کوئی ایسا بندہ چوز کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چوز کرتے ہیں کمپرومائز کینڈیڈیٹ، یا وہ جو ہے کہتے ہیں نہیں، مسعود جیسا بھی ہے اس کو نکالنے دو۔ چانسز 80 to 90% یہ ہیں کہ مسرور کو یہ اپنا عہد پورا کرنے دیں گے،
مگر یہ بہت ویکنڈ ہو جائے گا، اور اگلا اس کی گارنٹی لیں گے کہ اگلا جو ہے وہ ہماری سائڈ میں سے ہوگا. یہی یہی لگ رہا ہے. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دونوں ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں. محمود شاہ بھی وہی چاہ رہا ہے جو ندا چاہ رہی ہے، لیکن چاہنے کے بعد پھر آگے اپنے اپنے میرا مطلب مفادات میں تو فرق ہے نا. یعنی کہ محمود شاہ تو ظاہر ہے خود آنا چاہ رہا ہے، لیکن ندا نہیں چاہ رہی کہ وہ آئے. وہ کچھ اور چاہ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہ رہی ہے. لیکن اس سے آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر محمود شاہ کو اول تو جب نام خراب ہو جاتا ہے کسی کا اور ساکھ برباد ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بربادی ہوتی ہے. گو کہ بظاہر انسان کو جسمانی طور پہ کوئی بھی گزند نہیں پہنچا ہوتا. تو محمود شاہ کو آنا یا لانا کسی بھی صورت میں تو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جائے گی. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ عام احمدی جو کہ بالکل عام لوگ ہیں، انہوں نے ایمان کے نام پہ اور تابع داری کے نام پہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے کٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہماری کوئی چیز نہیں دیکھ رہے، نہ ہماری کنورسیشن سن رہے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی مطلب ہے اس سے. انہوں نے صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا ایمان پکا ہے اور ہم ایک نہیں سنیں گے. تو یہ سارے واقعات، ساری چیزیں ہونے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر جائے گا تو ان کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ کچھ اس پہ وضاحت کریں گے پلیز؟ محترم ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی بند گروپ ہوتا ہے اس کے جو ممبران ہوتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں، جن نے انہوں نے سوچنا وغیرہ چھوڑ دیا ہوتا ہے، سال ہر سال نسل در نسل ان کو اس طرح سدھایا جاتا ہے کہ وہ نہ سوچیں، وہ کچھ نہ سوچیں، بس وہ اتنا سوچ لیا کریں کہ آج گوبھی پکانی ہے یا آج قیمہ آلو پکانے. تو اور یا یہ کہ آج شاپنگ کو جانا ہے یا کیا، مطلب کوئی اس سے اوپر کے امور پہ وہ سوچنا جو ہے وہ ان کے جو جماعت کا لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. لیکن جب لیڈر بھی ایسا آ جائے کہ وہ شدید کرائسس میں، جبکہ عوام بہت ہی بے صبری سے منہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں اور چاہ رہے ہوں کہ وہ کوئی بات کرے، کسی طرح ان کے دل کو تسکین دے، کچھ نہ کچھ حوصلہ افزا بات کرے، یا کچھ نہیں تو کم از کم جو حالات ہیں اس کی سنگینی جو ہے، اس کی نوعیت کیا ہے وہی بیان کر دے. تو جب انہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ شدید قسم کی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اپنے لیڈر کی طرف سے کھٹے ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسی صورتحال کا امکان ہے؟ جی محترمہ، میں نے تو یہی میرا اندازہ ہے کہ 25% ایسے لوگ ہوں گے ہیئر نو ایول سے نو ایول کر کے کانوں میں انگلیاں دے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، اور 50% وہ لوگ ہوں گے جو کہ سنتے دیکھتے ہیں مگر وہ یہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مگر 25% جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں انسان کو جہاں پہ ہر انسان کی اپنی کیلکولیشن ہے، تو وہ جو ہے جو بیچ میں رہیں گے ان کے ساتھ جو جو ان کا انجام ہوگا، ان کی اولادوں کا جو انجام ہوگا، وہ اپنی اولادوں کو کس آگ میں دھکیل کے جا رہے ہیں. جن کو اردو پڑھنی بھی صحیح طرح نہیں آتی، مرزا صاحب کی کتابیں بھی صحیح طرح نہیں پڑھنی آتی، ان کے ساتھ وہ کیا ظلم کر کے جا رہے ہیں. یہ وہ 25% ہے جو آپ نے کہا کہ بالکل ان کا ایمان پکا ہے. تو میں نے تو اتمام حجت کے طور پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو میں نے جو ہے وہ ایک خط بھیج دیا کہ جی آپ اپنی اولادوں کی خاطر یہ موقع ہے، ورنہ آپ اپنی اولادوں کو بھی اس غلامی میں دھکیل رہے ہیں. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مرضی وہ سمجھیں ایک دفعہ اتمام حجت کر دے. جی یہ جو پکے ایمان والے ہیں یہ خود نہیں بدلیں گی، ان کی اولادیں جو ہے نا ان پہ یہ بوجھ ڈال کے جا رہے ہیں. دیکھیں ہر عقل مند بندہ کہتا ہے کہ دنیا تو ایسے نہیں چلتی. پھر یہ جو پکے احمدی ہیں نا ان کی اولادیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی دنیاوی علموں میں کامیاب نہیں ہوتی، یہ جماعت کی خدمت میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. ان کا صرف یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جاب کر کے، ٹیکسیاں چلا کے، حکومت کو دھوکہ دے کے چندے دیتے رہیں، بس یہ ان کو
یہ ان کا کام ہی یہ ہے. اور ایلیٹس جو ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. ہر بندہ وہی امیر ہوتا ہے جو کسی غریب کا استحصال کرتا ہے، خواہ وہ فیکٹری میں ہو، خواہ وہ کھیت میں ہو، خواہ وہ پیری مریدی سے ہو. تو جو لوگ اپنا خود استحصال کروانا چاہ رہے ہیں ان کا تو ہوتا رہے گا، مگر ان کو جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی، ان کی اولادوں کو ہوگی. یہ غلطی یہ کرتی ہیں، پھر اولادوں کو پڑھا دیتے ہیں. جب پڑھا دیتے ہیں نا تو پھر اولادیں تو کہتی ہیں کہ اس طرح تھوڑی ہوتا، ان کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. مگر جو اصل پکے ایمان والے ہیں ان کو کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی. جی بالکل. اس سلسلے میں ابھی یہ کہوں گی کہ ابھی ہمارے لیے صبر کا مقام ہے. ظاہر ہے جب ہم اپنے رشتہ داروں کو اویئر کریں گے، یہ سب کچھ بتائیں گے، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہماری کتنی ذلت ہمیں اٹھانی پڑے گی، یہ آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے. تو بہرحال ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سلسلے میں. ایک صاحب ہیں وہ معمولی سا کام کرتے ہیں پر بڑی ذہانت ہے ان میں، وہ بڑا عرصہ ربا رہے. وہ مجھے لاہور ملنے آئے تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں کھلی فضا میں آیا ہوں. یہ کوئی 4-5 سال کی بات ہے. تو وہ کوئی اتنا کوئی جماعت کا کام بھی نہیں کرتے، بس چھوٹا سا کاروبار ہے ان کا. مگر چونکہ عقل ہے اس لیے وہ جھنجھلاہٹ کا جو ہے نا وہ شکار ہوتے ہیں. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عام احمدی کے لیے جو بیچارہ سیدھا سادہ شریف نیک دل ہے، وہ اس جماعت میں اس لیے شامل ہے کہ وہ اپنی روحانیت کو بڑھائے اور خدا کا قرب پائے، اور وہ ایک فرما بردار انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس کے لیے سب سے پریشیس چیز جو ہے اس کے عقیدے میں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خلافت الی منہاج نبوہ قائم ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر کہیں کے نہیں رہیں گے. اب یہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، جو بھی خرابیاں ہیں، لیکن ہمیں ہر صورت میں وفا نبھانی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ خلافت الی منہاج نبوہ قائم ہو تو تم اس سے چمٹ جانا. تو انہوں نے اس خلافت کو وہ خلافت سمجھا ہوا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، اور کیا یہ خلافت جو ہے جس کو خلافت الی منہاج نبوہ کہا جاتا ہے یہ ایکچولی وہ خلافت ہے بھی یا نہیں؟ جی بالکل، بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے. میری والدہ کا مجھے پیغام آیا ہے کہ تو اپنی نبیڑ تجھے کیا پڑی پرائی. تو وہ جو ہے جبکہ ان کو کھول کے بتایا ہے کہ یہ جو جنسی استحصال ہے یہ آپ کے خاندان میں بھی ہوتا رہا ہے اور یہ باقی خاندانوں میں بھی ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، چونکہ یہ نظام ہی گندا ہے، یہ نظام غیر انسانی ہے. جو کہ سیکنڈ پارٹ تھا میرا اس کا آج کی گفتگو کا، وہ جب بھی محترمہ موقع دیں گی تو وہ یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. مگر یہ جب جو کرنا یہ زندگیاں فانی ہے، تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. بےزتی ہونی ہے، جو مرضی ہونی ہے. اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو ادھر ادھر ان کو کہیں کہ یہ اب یہ ایک موقع ہے، اپنی اولاد کو اس عذاب میں دھکیل کے نہ جائیں. تو اس کا قرآن کریم کی بھی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. مگر یہ کانسیپٹ وہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایک دفعہ کہنا ضروری ہوتا ہے. محترمہ، ایک تو یہ کہ خلافت الی منہاج نبوہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ یہ اتنے خلیفہ ہوں گے، اتنے امام ہوں گے، اس کے بعد یہ ملوک ہوں گے، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد وہ ہوگا. یہ اس کی آپ صحت دیکھ لیں. میں کوئی محدث نہیں ہوں کہ میں اس کی صحت بتاؤں یا کچھ بتاؤں، پر عقلی طور پہ وہ اپیل نہیں کرتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ میں پیشگوئیاں کرنے نہیں آیا، میں نشان نہیں دکھا سکتا، انما الآیات عند اللہ. اور احادیث میں وہ کھانا کھائے گا جی، وہ وہاں پہ فتح ہوگی جی، وہ وہاں سے آئے گا جی، وہ وہاں پہ وہ دریا کراس کرے گا جی، وہ یہ کرے گا جی، وہ کرے گا جی. اب عقل نہیں مانتی کہ یہ احادیث میں کوئی اسٹرینتھ ہے. اور یہ چند سال پہلے علامہ البانی جو ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے بہت ساری احادیث بخاری شریف کی کہیں کہ یہ ضعیف ہے. ان کے اندر وہ مشہور حدیث ہے، وہ جو
بندروں کو، بندروں نے بندریا کو مارا پتھروں سے. تو یہ اس لیے ان کے اوپر اعتماد کرنا، اپنے دین و ایمان کی عمارت رکھنی ان چیزوں پہ، یہ صحیح نہیں ہے. باقی رہ گئی بات باقی رہ گئی بات کہ یہ آپ کا فورم ذوق آگہی ہے. ایک عذاب آگہی بھی ہوتا ہے. بعض لوگ آگاہ ہونا ہی نہیں چاہتے، وہ سمپل سی لائف چاہتے ہیں، اپنا کمایا کھایا کر لیا. ان کو اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوتی. ان کو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے جب وہ اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں. جماعت نے غلطی یہی کی ہے. اگر ان کو منشی کمی کمین رہنے دیتے اپنے فالوورز کو، تو یہ آج بڑے بڑے پیر فقیر ہیں پاکستان میں، جن کے گاؤں ہیں، کبھی نہ وہ اولادوں کو پڑھنے دیتے ہیں، نہ وہ پڑھاتے ہیں، نہ وہ سوال اٹھاتے ہیں. انہوں نے پڑھائی کے اوپر جو توجہ دی نا، مبلغین پیدا کرنے ہیں، یہ دنیا میں جا کے سچائی کی پرچار کرنی ہے. جہاں بچوں کو تعلیم دی وہاں کوئی نہ کوئی تھڑک گیا. تو چونکہ یہ عقلی طور پہ ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کی بات جو ہے وہ جو ہے یہ کہ خلافت سے جڑے ہوئے ہیں. وہ خلافت چھوڑیں گے تو کسی اور پیر کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو چھوڑیں گے تو کسی اور پیر کے پیچھے لگ جائیں گے. کم عقل لوگوں کا یہی انجام ہے. انہوں نے کسی نہ کسی کو پیسے دیتے رہنا ہے، وہ تعویذ کی صورت میں ہو، وہ چندے کی صورت میں ہو، وہ جا کے قبروں پہ چڑھاووں کی صورت میں ہو. انہوں نے اپنی جو توہم پرستی کا جو خمیازہ ہے وہ پیسوں کی صورت میں دینا ہے کسی امیر لالچی آدمی کو. جی، جو اس کا دوسرا پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سارے مرد حضرات جو ہے نا وہ ندا کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ رہے، اور بہت سارے جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں ہماری، وہ جو ہیں وہ محمود شان کمپنی کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ رہے. تو میں آج یہ گیپ کو برج کرنے کی کوشش کروں گا تقریباً 15-20 منٹ میں. جی محترمہ، یہ خبریں آئیں گی. یہ جب اس کی وہ کریں گے نا ڈیمیج کنٹرول، تو یہ ابھی نہیں، 6 مہینے سال بعد خبریں آئیں گی کہ یہ بہت بڑا خواب ایک دیکھا تھا اور بہت بڑا ہوا تھا. اسی لیے انہوں نے اس کو کال کی. یہ خبریں آئیں گی، آپ فکر نہ کریں. جی مجھے ان سے واقفیت تو نہیں ہے، ان کی شخصیت سے. عثمان غالباً ندا کے بھائی ہیں، اور وقاص جو ہیں وہ مرزا مسرور صاحب کے بیٹے ہیں شاید. اگر غلط ہے تو آپ پلیز کر دی جائے. تو ہاں، یہ تو اب یہی ہے نا کہ خاندان والے کوئی ایسا بندہ چوز کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چوز کرتے ہیں کمپرومائز کینڈیڈیٹ، یا وہ جو ہے کہتے ہیں نہیں مسعود جیسا بھی ہے اس کو نکالنے دو. چانسز 80 to 90% یہ ہیں کہ مسعود کو یہ اپنا عہد پورا کرنے دیں گے، مگر یہ بہت ویکنڈ ہو جائے گا، اور اگلا اس کی گارنٹی لیں گے کہ اگلا جو ہے وہ ہماری سائڈ میں سے ہوگا. یہی لگ رہا ہے. اب ہدا کے ساتھ جو بچپن میں ہوا، وہ اس کو ایک مرد کی ہوس تھی. وہ مرد آپ کا رشتہ دار ہو یا غیر ہو یا کوئی اور ہو، والدین کو کبھی موقع نہیں دینا چاہیے. میری بھی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں، اور ہمیشہ میرا ریڈار اپ رہا ہے. میں گھر میں ہوں، کہیں پہ کام میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کہ ایسا کبھی واقعہ نہ ہو کہ کوئی ان کو کوئی بندہ اسکول کے ماحول سے باہر وہ اس کو ان کے ساتھ ٹائم ملے. اب ہاں، مگر ساتھ ساتھ آپ نے ان کو پراپرلی ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا بھی ہوتا ہے، ایکسپوز بھی کرنا ہوتا ہے، پر ڈیمیج بھی نہیں کرنا ہوتا. یہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ وہ ماحول دیں مگر سب کے سامنے دیں. میرا بچوں کے ساتھ اصول ہوتا تھا کہ کمپیوٹر ہمارے لیونگ روم میں ہوتے تھے، ان کی اسکرینیں ہماری صوفے کی طرف ہوتی تھیں، اور جو ہے وہ کبھی کوئی چھپانے والا، نہ ہم نے کچھ چھپایا نہ کسی کو چھپانے دیا. تو اس طرح ہوتا ہے. مگر یہ کہنا کہ کوئی گارنٹیاں ہیں اس سلسلے میں کہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ گارنٹیاں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس لیے اس تمہید کے ساتھ میں یہ چل رہا ہوں کہ جب بچی کے ساتھ ایک مرد اپنی ہوس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کم عمر بچی کے ساتھ، تو وہ اس بچی کو کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی ہوتی. وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ میرا ایک پروٹیکٹر، ایک مرد، ایک ایڈلٹ جن کی وہ عزت کرتی ہے، جن سے پیار کرتی ہے، ان کے قریب آنے کا یہی ایک طریقہ ہے. کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کے اندر تو وہ ہوس نہیں نہ ہوتی اس عمر میں.
اس لیے یہ جو سیکسول پریڈیٹر ہوتی ہیں نا، یہ جو شکاری ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ایسے گھروں پہ جاتی ہیں جہاں پہ باپ بھائی نہ ہوں. اور ربوہ میں مربیان کی جو خاندان ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، میں آپ کو واقعات ہیں، اگر عورتوں کی عزت میرے ذہن میں نہ ہو تو میں ان کے نام بھی لے کے آپ کو بتا دوں کہ کس طرح پورے کے پورے خاندان برباد اور تباہ کیے ہیں انہوں نے، جہاں پہ کوئی بڑا مرد نہیں یا کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، یہ ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں یا پاکستانی میں، سارے معاشرے میں یہ پھیلا ہوا ہے. یہ ٹارگٹ وہ کرتے ہیں، ان بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ گھر میں کوئی مسائل ہوں، طلاق ہوئی ہو، بیوہ ہوئے ہوں، یا ان کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو. تو ہر ایک کا کیس سیپریٹ ہوتا ہے، مگر جو بچیاں ابیوز ہوتی ہیں ان کے نزدیک دو کام ہوتے ہیں. ایک تو ان کا ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے شاید دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سیکس جو ہوتا ہے وہ ایک جھاکا ہوتا ہے، وہ جھاکا ان کا اتر جاتا ہے، وہ معصومیت جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، اس سے وہ بد چلن عورتیں نہیں بنتی. یہ اپنے ذہن سے نکال دیں، یہ پر وہ جھاکا نہیں رہ رہتا. ایک کنواری لڑکی جب شادی کر کے آتی ہے تو وہ شادی شدہ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اب شادی شدہ ہو گئی، اب اس کے سامنے مذاق کر لو، جو کر لو، اس کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ والی کیفیت ہوتی ہے. مگر یہ انتہائی زیادتی ہے، اسی لیے مغرب کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے اس میں بہت دردناک سزائیں ہیں، اور یہی وہاں پاکستان میں ہونی چاہیے، اور یہی جو ہے وہ ہر جگہ ہونی چاہیے. اب اس کے تعلقات نہدا کے کہاں کہاں تعلقات تھے یا کہاں نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خاندان کی جو عورتیں ہیں یہ ایلیٹ عورتیں ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس نوکر چاکر ہے، ان کے پاس آگے پیچھے ہے. ابھی آپ کو چند سال پہلے، چند مہینے پہلے، جو دبئی کے رولر ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی ہوگا غالباً، اس کی بیوی جو کنگ حسین کی بیٹی، کنگ محمد، کنگ عبداللہ کی بہن، جارڈن کی، اردن کی، اس سے اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے. اور اس کے بعد وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ اس کا چکر چھال گیا. اور پھر اس کو پتا، اس کو یہ تھا کہ شاید میں پکڑی جاؤں، تو پھر وہ یو کے بھاگ گئی، انگلینڈ بھاگی، وہاں جا کے کیس کیا، $500 ملین لیا، یہ کیا وہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، یہ باقیوں کو تو کہتی ہے برقعے پہنو، یہ کرو وہ کرو، ان کے اندر آپنا ملنا جلنا سب کا ویسٹرن سٹائل کا ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی. یہ ایلیٹ ہمارے سیاسی پارٹیز ہوں یا یہ ایلیٹ ہماری مذہبی پارٹیز مذہبی ہوں، یہ ان کے جہاں پہ پیسہ آئے گا، جہاں پہ نوکر چاکر آئیں گے، جہاں پہ سب کچھ آئے گا، تھوڑی سی عقل اللہ دے دے، ان کے تعلقات ملنا جلنا ایک لیول کا ہوتا ہے. اس میں ندا اگر اس کے گھر گئی یا اس سے ملی یا اس سے نہیں ملی یا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، وہ ایک فطری بات ہے. اس کو آپ اس کی عورت کی جو ہے اس کو آپ کو برا نہ کہیں، کیونکہ ہمارے معیار کے مطابق وہ ہوگی، مگر اپنے اس سرکل کے اندر وہ بری نہیں ہے. اب ان مردوں نے اس کو استحصال کیا، چونکہ پاکستانی مرد یہ سمجھ لیتا ہے کہ عورت قاری ہو گئی، اب یہ ایزی ہے، اب اپنی حوث پوری کرنے کے لیے یہ ایزی ہے، وہ اس کا ایک نشانہ بن جاتی ہے، ایک ٹارگٹ بن جاتی ہے. اس لیے جب تک یہ یو کے میں رہی یا اسمبلی رہی، پاکستان میں گئی، تو ان کا وہ ماحول ہی اور تھا، بات ہی اور تھی. اور یہ واحد نہیں ہے، ربوہ میں کئی لڑکیاں انگلینڈ سے آئیں، میں خود جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے وہ اپنی نادانی میں ویسٹرن ماحول کے مطابق میل جول رکھا، مگر وہ مرد جو ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے. تو آخر پہ میں آپ کو یہ سب جو ہے یہ پاکستانی مردوں کے لیے ہے، جو اس فورم میں بھی اور جگہ بھی باتیں کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا عرض کر دوں، مثال دوں کہ پاکستان میں ایک مرد اپنی اہلیہ کو کسی اور مرد کے ساتھ پکڑ لے، جسے کہتی ہے اٹالین میں ان فلاگرانٹے ڈیلیکٹو، پکڑ لے تو وہ عورت کو مار دے گا. اور ویسٹ میں جو ہے وہ اگر ایسا واقعہ ہو تو وہ مرد کو مار دے گا، عورت کو نہیں مارے گا کہ تو نے میری بیوی کو سیڈیوس کیا. اب ہمارے یہاں ورغلانہ سیڈکشن والا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر یہ ایک ویسٹرن تھاٹ کے اندر ایک چیز ہے کہ عورت سیڈیوس ہو جاتی ہے. عورت چونکہ پیسو ہوتی ہے، اس پہ سیڈکشن کام کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے تو میری بیوی کے نزدیک آیا کیوں، تم نے اس کو سیڈیوس کیوں کیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے وہ آنر اور عزت اور غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے.
مگر ویسٹ کے اندر بھی بنتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ مرڈر ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے وہ قصور مرد کا سمجھا جاتا ہے جب ایسے واقعات ہوں۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا مختلف ہے، یہ سوچ تھوڑی سی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ندا ایک وکٹم ہے، جو بچپن کا ابیوز اس نے سہا ہے، اس سے اس کے دماغی جو ریلیشن شپس ہیں دوسرے مردوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان میں افیکٹ ہوا ہے، اور وہ اسی لیے ان کا سائیکیٹرسٹ تھا وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ کہ وہ کسی طرح سے لوز عورت ہے، یا وہ کوئی ناقابل اعتبار عورت ہے، یا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ کبھی اپنے اوپر، کوئی عورت بھی اپنے اوپر اتنا بڑا الزام نہیں لیتی یا اتنا اپنے آپ کو مشہور نہیں کرتی اگر واقعی اس کو اس کی روح تک وہ چوٹ نہ پہنچی ہو۔ کیونکہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کھڑے، مگر اس نے اپنی ہیلنگ کے طور پہ، اس نے اپنے بچپن پہ جو اس کے ہوئے اس کی ہیلنگ کے طور پہ، اس کو ان احساسات کو فنش کرنے کے لیے، وہ جو ہیلنگ ہے اس کا جو کیا کہیں گے اردو میں، جو اس کی مرم پٹی ہے، اس کے لیے وہ اس نے کہا کہ اب میں سٹینڈ لوں گی، اب میں سچ بولوں گی، اب میں سچ کہوں گی، اور یہ جو ہے یہ کہہ کے رہوں گی۔ ساتھ اس کے اپنا بھی خاندانی باعث بھی تھے، مسرور کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، اپنے نانا کو بہت کچھ سمجھتی تھی، اپنے باپ کو اور اس کے باپ کو نہیں تھی صحیح سمجھتی، وہ اور وہ سائڈ کی باتیں ہیں جو بیچ میں اثر انداز ہوئیں، مگر بحیثیت عورت، ہاں وہ یہ چیز یاد رکھے، وہ ایک ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتی ہے، ان کے اصول اور ضوابط اور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مرد ہر ایسی عورت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایزی ہے، وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں، اور عورت جو کہ پاگل نہ ہو، صحیح عورت ہو، وہ اپنے اوپر یا ایسی باتیں مشہور نہیں کرتی جب تک کہ اس نے پکا فیصلہ نہ کر لیا ہو کہ اس کے علاوہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یعنی کہ میری زندگی بیلنس میں نہیں آ سکتی۔ اتنی زیادہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے۔ چلے جی، شکریہ آپ کا، آپ نے یہ صبر سے میرا جو سیکنڈ حصہ یہ سن لیا، تھینک یو۔ کہ بات بری لگی ہو تو معاف کر دیں، اپنی عقل کے مطابق میں نے آپ کو جو ہے وہ کوشش کی ہے تاکہ ہم فوکس رہیں کہ یہ مسئلہ ندا کا نہیں ہے، یہ مسئلہ نظام اور مرزا مسرور اور محمود شاہ کا ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ندا کا کیس ہو نہ ہو، آگے ہو پیچھے ہو، جو چیزیں خود ایڈمٹ ہوئی ہیں اس فون کال میں، مسئلہ صرف ان پہ ہے۔ جی محترم، آپ نے یہ بہت اچھا تجزیہ اینڈ میں کیا ہے کہ ایلیٹ کلاس کی عورتوں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ چاہے وہ کوئی امیر خاندان ہو یا خاندان اب ہم مطلب اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، یا بیوروکریٹس کی وائف سے میں بہت ملی ہوں، میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، جو بڑے بڑے بزنس میگنٹس ہیں ان کی وائفس کو قریب سے دیکھا ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں پیسہ آسائشیں اتنی زیادہ کثرت سے ہوتی ہیں، بچے پالنے کے لیے آیاز ہوتی ہیں، کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اب سارا وقت شاپنگ کر لو اور بند سنور کے بیٹھ جاؤ، اور کافی مارننگز ہو جائیں، لنچ ہو جائیں، ڈنر ہو جائیں، اور میرا مطلب ہے اس طرح کی چیزیں، یا کہیں چلو مل کے باہر چلتے ہیں، باہر کے ملک کے ٹور کے لیے چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کی زندگی میننگ لیس ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹرز آ رہے ہیں، جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کو آیاز ہیں، ان کے سرونٹس ہیں، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہر بچے کی علیحدہ علیحدہ آیا موجود ہے، تو اس سارے میں ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو زندگی میں تھوڑی سی تھرل پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ کی کلبز اور یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں، اور اس ٹائپ کی جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس وافر پیسہ ہے، کھانا پکانے کے لیے کوکس ہیں، مطلب جو بھی آسائشیں دنیاوی ہو سکتی ہیں، تو وہ جو میننگ لیس زندگی ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا اس کے کیا میننگ دیے جائیں، اس کو کیا کیا جائے، اس کو کیسے گزارا جائے، اس میں کس طرح کوئی تھرل پیدا کی جائے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس میں تھرل پیدا کرنے کا،
تو ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتی تھیں، اور بعد میں وہ اپنے آپ کو قطعی بے قصور سمجھتی تھی، ان کا خیال تھا کہ بس حالات انہیں اس طرف لے آئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں تک اس بچی کا ندا کا کیس ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ کو سہ رہی تھی، اور آپ نے جو انالیسس کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہوا کہ جب اس کے باپ نے اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، اور وہ ایک اچھی نیک بچی کی طرح شادی کر کے، سربیا کا کوئی لڑکا تھا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ سارا معاملہ طے بھی ہو گیا تھا، لیکن جب باپ نے اس میں رکاوٹ ڈالی اور ان لوگوں کو بھی منع کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ لوگ بھیجے گئے اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اس فیملی کو کہ آپ خود ہی اس رشتے کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو جماعت سے اخراج کر دیا جائے گا۔ تو جب بالکل پیک پہ پہنچ گئے، جہاں بندہ یہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلو اب میں سیٹل ہو جاؤں گی، میں اپنی ایک ایسی زندگی شروع کروں گی، میرا گھر، میرے بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ جا کے جب باپ کی طرف سے اس شادی میرا مطلب ہے اس سارے معاملے کو ختم کر دیا جائے، وہاں آ کے وہ پھر بالکل جس طرح بلاسٹ ہو جاتا ہے نا انسان، بم کی طرح پھٹتا ہے، یہ وہاں پہ آ کے ہوا۔ تو بس جو بھی ہوا افسوسناک۔ بہرحال آپ کی بات چیت کے ذریعے ہم نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت سے نئے پہلو جو تھے وہ بھی اجاگر ہوئے۔ تو اگر اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز کہیے، ورنہ پھر میں گروپ اوپن کر دیتی ہوں تاکہ اگر حاضرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں۔ تھینک یو۔ جی، میں وضاحت کر دوں کہ میرا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ایلیٹ عورتیں جو ہیں وہ بے راہ روی ہی ساری کرتی ہیں، مگر آنا جانا، کسی کے گھر میں ملنا جلنا، وہ تھوڑا سا بے تکلف ہوتا ہے۔ وہ ہماری طرح کے مڈل کلاس جو گھرانے ہیں اس کی طرح نہیں ہوتا، اور ان کو اپنی حفاظت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، چونکہ وہ ریپوٹیشن کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کی ایسی کی تیسی۔ تو یہاں پہ وہ بھی جو ہے وہ سیکریفائس ہوا، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ ٹریگر جو تھا، جو بھی تھا وہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ نظام ہی جو ہے اس کے اندر کوئی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوا اس کو کہ یہ نظام جو ہے اس میں اور تو ہر طرح کی چھپی ہوئی گندگیاں جو ہیں وہ تو موجود ہیں، اس میں تو لت پت رہا جا سکتا ہے، لیکن ایز سون ایز آپ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی خواہش کرتے ہیں اور اس سارے سے علیحدہ ہونے کی، تو پھر آپ کے اوپر، حالانکہ وہ بندہ بھی احمدی تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی جماعت سے باہر تھا، تو پھر آپ کے اوپر روکیں لگائی جاتی ہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی مسائل کا سامنا ان کی مدر کو بھی کرنا پڑا تھا جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس کے بعد سیکنڈ میرج کرنی چاہی تھی، تو بھی انہیں جماعت نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے کر لی تھی، اور اس کے نتیجے میں میرا مطلب ہے کہ ان کو بہت جماعت کی طرف سے ایک طرح سے تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو ہم اب سوشل بائیکاٹ کہہ سکتے ہیں، یا ڈھیلا ڈھالا سوشل بائیکاٹ، یا جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ایسی تکلیف دہ صورتحال کا انہیں بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ جی اکبر صاحب، میں آپ کی کچھ آڈیو سن رہا تھا، زیادہ تو نہیں سن سکا، تو ایک ذہن میں کوشچن آ رہا تھا، تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی یہ جو برٹن ہے نا، انگلینڈ جس کو کہتے ہیں، اب یہ وہ والا نہیں ہے جو ونسٹن چرچل کے زمانے میں تھے، کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں روز بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، تو چرچل سے صحافی پوچھتے ہیں کہ جی کب تک یہ ملک چلے گا اس طرح سے؟ کہتے دیکھیں آپ کی عدالتیں چل رہی ہیں نا، انصاف مل رہا ہے لوگوں کو، یہ ملک نہیں تباہ ہو سکتا۔ میں اس لیے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، میرا اپنا جو ہے نا وہ ذاتی اس کے اوپر انالیسس یہ ہے کہ یہ کیس کم از کم 10 سال لٹکے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ایگزامپلز میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ عمران فاروق کا قتل کیس، ٹھیک ہے، کتنے کلیئر شواہد ہیں، اور کیا ہوا ہے، ایم کے جو لیڈر جو تھے پچھلے، الطاف بھائی، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ نواز شریف کو اگر کوئی آپ کے یہ کہتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ کہ جی آپ ان کو جو ہے نا واپس بھیجیں، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، ادھر مزید ان کو ایکسٹینڈ کر دیں گے، کچھ نہ کچھ وکیل وغیرہ مل جائے گا، پرولونگ ہو جائے گا ان کا کام، ٹھیک ہے۔
اور اس کے علاوہ بے تحاشا اگزامپلز ہیں، ان کے پاس کیس لٹکے رہتے ہیں. انصاف تو اب پتہ نہیں اب ان کے پاس کیا صورتحال ہے، لیکن میں یہ اتنا بتا دوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ہم اس پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی با عزت بری ہوں گے سارے. ٹھیک ہے نا. اور مین وائل اس ٹینیور کے اندر کیس بہت لمبا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے مرزا مسرور کو جو ہے نا وہ اس کی جگہ کوئی اور بابا آ جائے اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتا رہے، اور مرزا مسرور کبھی کبھی آتا ہو جاتا ہو، اس کو کبھی بلا لیتے ہو، اور یہ مفرورین جو ان کے ساتھ مربیان ہیں یہ آرام سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے باعزت بری ہو جائیں گے، اور ندا بیچاری ہسٹری کے اندر رہ جائے گی. جی محترم، یہ وہ تو اسکینڈل ہے ہی ہے. اس کے جو آگے جو ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں کہ اب یہ جو پاور سٹرگل تھی پہلے محمود شاہ کی طرف سے ہو رہی تھی، وہ اب کس رخ اونٹ کس رخ کس کروٹ بیٹھے گا. یہ ایک تو غیر انسانی نظام ہے جس کے اندر بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی نہیں کی جاتی، جس طرح کہ باقی جو کٹر مسلمان ہیں ان کے اندر ہو جاتی ہے، اور پھر تعلیم بہت دی جاتی ہے، تو اس سے ایک خاص قسم کا معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا، یہ کوئی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، اس کو سزا نہیں دیتے، ان کو پولیس کے پاس جانے نہیں دیتے. برادریاں ہیں نہیں ہیں کہ برادریوں کے بزرگ مل کے کسی کو سزا دے یا کچھ کرے، تو لوگ ظلم میں پس جاتے ہیں، ظلم میں پستے ہیں. یہ ہے اس کلٹ کا جو خصوصی چیز ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں پاکستان سے کتنی پٹیشنز آتی تھی الطاف بھائی کے لیے کہ جی وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور کیا وہاں سے جواب آتا تھا؟ پولیس کہتی تھی ہم جو ہے نا ان کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، جو سپیچز ہیں ٹی وی پہ لگ جاتی تھی، پاگل ہو جاتے تھے بیچارے. ایم کیو ایم کے بندے جو ہے نا خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیا نشے میں جو ہے نا یہ بکواس کر کے، اور کیا ان کی طرف سے جواب ملتا تھا؟ برٹش پولیس ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان میں سے ایک برٹش ایم پی ہے، وہ کیا نام ہے، عمران احمد خان. تو اس کا 10 سال پرانا کیس اوپن ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ دیکھیں 6 مہینے کے بعد ہیئرنگ دی ہے انہوں نے. کہیں مارچ میں جا کے اس کی ہیئرنگ ہے، اور سپٹمبر کی یہ بات اوپن ہوئی ہے. اور پتہ ہے وہ کیسے اوپن ہوئی ہے؟ نامعلوم افراد ان کی وجہ سے. جی آپ نے اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں. 50% اتفاق ہے، 50% نہیں ہے. جو چائلڈ مولسٹیشن کیسز ہیں نا، ان میں ابھی بھی ویسٹ میں یا انگلینڈ کے اندر بہت اسٹرکٹ اور بڑے بڑے جو ہے نا ستون گھرے ہیں اس کے پیچھے، انکلوڈنگ پرنس اینڈریو، یہ جو جیفری ایپسٹائن کے چکر میں. رہی بات وہ جو ایم کیو ایم کا مرڈر تھا، تو اس کے چھوٹے بندے سارے گرفتار ہو گئے، بات وہاں تک نہیں پہنچی، الطاف بھائی تک بات نہیں پہنچ سکی، ان کی تحقیق وہاں تک نہیں پہنچ سکی. تو وہ ان کا اپنا ایک بچ گئے، ڈان صاحب بچ گئے. اور ہٹکا رہے گا ہاں اگر کوئی سیاسی مفاد ہوں گے یو کے جماعت کے، جو کہ ہمیشہ رہے ہیں کہ اس جماعت سے وہ کبھی بھی کچھ کروا سکتے ہیں، تو وہ جو مسائل ہوں گے، جو مقاصد ہوں گے، اس کے تحت اس کو لمبا کر سکتے ہیں. مگر وہ ساتھ ایک نگاہ سوشل میڈیا پہ بھی رکھیں گے کہ یہ جماعت جو اتنی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے یا ہو چکی ہوگی اور 6 مہینے سال میں، وہ ہمارے کس کام کی ہے. یہ کیلکولیشنز ہوں گی. جو تحقیق ہے وہ اب اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ سال 1.5 سال کے اندر ریپ اپ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ان کو شواہد گواہ نہ مل سکے، مگر جو اسٹیبلشڈ ہے کہ مرزا مسرور صاحب کی اپنی آواز میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، جن چیزوں کو ایڈمٹ کیا ہے اور پھر ایکشن نہیں لیا، وہ تو وہیں کا وہیں رہے گا نا. وہ تو ان کی مورل کلپابلٹی تو وہیں کی وہیں ہے نا. یہ جو دنیاوی انویسٹیگیشن، عدالتیں، ثبوت اور گواہ ہے، ان پہ تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، مگر جو ان کی مورل کلپابلٹی ہے اس کے اوپر ہم ہمیشہ سے اس کو رکھ سکتے ہیں، اس پہ نگاہ رکھ سکتے ہیں، یاد کروا سکتے ہیں، تاریخ کا حصہ بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی قابل احترام اکبر صاحب، آپ کی کافی تفصیلی گفتگو کئی بار سن لی ہے،
اور آج بھی سن لی ہے۔ آپ صرف اتنا فرمائیے کہ یہ جو آپ اتنی لمبی چوڑی تفصیل بتا رہے ہیں، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کسی کو ہٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ احمدیہ جو جماعت ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے تھرو، یا کوئی اور مقصد ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ایپ پہ پردے ڈال دو۔ اللہ تو راضی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی نے غلطی کی اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے تو پردہ ڈال دیں تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ آپ اس کو تمام اس کا آپریشن کر رہے ہیں باقاعدہ۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اور تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے قبلہ بجتی ہے، اور آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں، لیکن یہاں پر جس طرح کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کا بھی یقیناً کوئی مقصد ہے، اور آپ کے بیک میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ضرور ہے جو آپ کو آگے کر کے آپ سے یہ کروا رہا ہے، اور آپ اس طریقے سے ایک بچی کا نام لے لے کر اور ان لوگوں کا نام لے لے کر آپ یہ ساری سٹوری سنا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو پردہ ڈال دینا چاہیے۔ بہرحال مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک ہی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اور اس طریقے سے نہ پبلسٹی کریں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں اور آپ کو میری بات بھی اچھی نہ لگے۔ بہرحال سوچئے گا ضرور آرام سے جب آپ ایک کپ چائے پی رہے ہوں، اور اطمینان سے سوچئے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ سلامت رہیے۔ السلام علیکم ہدا ریزان من جواب تو آپ کو چودھری اکبر صاحب ہی دیں گے۔ آپ کی آڈیو سنی، آپ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ تو کہتا ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ میں کس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو؟ یہ بات آپ اپنے کلٹ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو قرب و جوار میں ہیں، جو کاپی پیسٹنگ کرتے ہیں گروپوں کے اندر اور اٹھا کے ویڈیوز لاتے ہیں اور لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو جی تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، یہ دیکھو جی تمہاری بہن کیا کر رہی ہے، یہ جناب آپ کے پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی آپ کا فلانا مولوی کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، جی یہ دیکھیں جی یہ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ جناب بے ایمانی ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں جی کولر کے ساتھ گلاس بندھا ہوا ہے، جی یہ دیکھیں جی جو ٹوٹی ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے جی، اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ کا اسلام بک رہا ہے۔ تب آپ آنکھیں موند لیتے ہیں یا آپ کی جو سماعت ہے وہ کام نہیں کرتی، یا آپ جان بوجھ کے بولے بن رہے ہیں کہ واقعی بولے ہیں؟ یہ جو ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں سے پیسے بٹور رہی ہے، آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ صرف ایک فرد کے خلاف کہ آپ اکبر چودھری صاحب جو گروپ میں بات کر رہے ہیں آپ ان کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں کہ وہ جناب اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ بھائی یہ بات اپنے گھر سے جو مربیان تیار ہوتے ہیں ان کو سمجھا کے آپ گروپوں میں بھیجا کریں، یا یہ مرزا مسرور کو بات بتا دیں کہ اس نے جو اپنے جو چھچھندر چھوڑے ہوئے ہیں نا گروپوں میں، جو ہر ایک فرد کو ہٹ کرتے ہیں، اور اس کیس سے پہلے انہوں نے جو ادھم مچا رکھا تھا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا ہے۔ اب جب اپنی بات آئی ہے تو اللہ کہتا ہے آبوں پہ پردے ڈالو۔ یہ کس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں آپ؟ لوگوں کی بات ہو تو پھر آپ بڑا اچھل کے باتیں کرتے ہیں، اپنے پہ بات آئے تو جی آبوں پہ پردے ڈال لیں۔ کتنے معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ مزید اکبر صاحب ہی آپ کو جواب دیں گے۔